دین سیکھ لو، اللہ کے رسول کی محبت سیکھ لو۔ جانتے ہو آپ، میں بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری غلطی ہوگی تو میری اصلاح فرمائیں گے۔ دارالعلوم قائم کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن مکاتب قائم کرنا یہ فرض عین ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، دارالعلوم قائم کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن مکاتب قائم کرنا یہ فرض عین ہے۔ اس لیے کہ دارالعلوم کے اندر ایک عالم بنے گا، اور عالم بننا فرض کفایہ ہے، لیکن مکتب کے اندر پہنچ کر ضروریات جتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ آج ہم نے مکاتب پر توجہ نہیں دی، آج ہماری قوم کے بچے گلی کوچوں کے اندر بھٹکتے گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس مکتب نہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آپ لوگ ہمیں بلاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ حضرت سید صاحب قبلہ کو بلاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شعراء کو بلاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، محفل سجاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میری گزارش کو قبول کر لو، خدا کے لیے آپ اپنے علاقوں کے اندر محلے میں مکتب قائم کرو، تاکہ آپ کا بچہ قرآن سیکھ لے، آپ کا بچہ نماز سیکھ لے، آپ کا بچہ وضو کا طریقہ سیکھ لے، آپ کا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ اگر آپ نے یہ انتظام نہیں کیا اور آپ نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو آپ مر جائیں گے، وہ آپ کو ایصال ثواب کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کہاں جا رہی ہے ہماری قوم، کس طرف جا رہی ہے؟ اور یاد رکھو، مسلمانوں کے سینے سے اسلام کے نکلنے کی پوزیشن اگر یہ ہے، میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ٹمٹماتے دیے کی طرح اس وقت مسلمانوں کے سینے میں اسلام ہے۔ بہت ساری غیر اسلامی جو ہے عادتیں اور رسم و رواج ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، اور ہمارے مسلمان کو اس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اسلام کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، گلی گلی اور کوچے کوچے کے اندر مکاتب قائم کرو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو مسائل سکھاؤ، اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے وہ علم سکھاؤ، تاکہ تمہارے بچے کی نماز درست ہو، تاکہ تمہارے بچے کا قرآن درست ہو، تاکہ تمہارا بچہ علم دین سے آراستہ ہو جائے۔ اگر اس پر تم نے توجہ نہیں دی تو یاد رکھنا، میں نے ایک واقعہ سنا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کو اللہ نے بزرگی بھی عطا فرمائی تھی اور مال بھی بے پناہ عطا فرمایا تھا، لیکن اولاد کی پوزیشن ایسی تھی کہ مال کی محبت ان کے دل میں بے پناہ تھی۔ باپ سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن مال سے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر! باپ نے سوچا اور دیکھا کہ ذرا دنیا والوں کے سامنے دنیا کی محبت کو جو ہے وہ آشکار کر کے بتا دوں کہ دنیا کے لوگ مال سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آج کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے۔ یہ بتانے کے لیے جب اس بزرگ کو یہ محسوس ہوا کہ اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے، تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا، اور وصیت نامے میں اوپر لکھ دیا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے جنازے کو جب رکھا جائے تو سب سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے اس پرچے کو، اس لفافے کو کھولا جائے اور پڑھ کر کے سنایا جائے، چونکہ بزرگ کے پاس مال بہت تھا، بے پناہ مال تھا، سب جانتے تھے کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن جب جنازہ رکھا گیا، امام صاحب بھی موجود تھے، تو بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بڑے بیٹے نے کہا امام صاحب رک جائیے، میرے ابا کا وصیت نامہ موجود ہے، ابا نے وصیت نامہ دیا تھا، اس کو پڑھ کر کے سنا دیجئے۔ اس میں لکھا، میرے والد صاحب نے وصیت نامے کے سلسلے میں انویلپ پر لکھا تھا، لفافے پر، کہ جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ رکھا جائے تو جنازہ پڑھنے سے پہلے اس وصیت نامے کو پڑھا جائے۔ امام صاحب نے کھولا، اس میں وصیت لکھی ہوئی تھی، جس شخص کو میری دولت چاہیے وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھے، جس شخص کو میری دولت چاہیے وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھے۔ بڑے مالدار تھے، بے شمار لوگ نماز جنازہ میں آئے تھے، لیکن جب وصیت سنی ایک ایک کر کے سب کھسکنے لگے، ایک ایک کر کے سب کھسکنے لگے۔ جب دیکھا کہ اب تو بچے ہی رہ گئے، باقی سب سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، تو بچوں نے سوچا کہ غیر لوگ جب میرے باپ کا مال لے جائیں گے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ بیٹے بھی کھسک گئے، بیٹے بھی کھسک گئے۔ ایک صاحب تشریف لائے،
کہا امام صاحب نماز کیوں نہیں پڑھا رہے نماز جنازہ؟ کہا مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے وصیت نامہ پڑھ کے سنا دینا. میں نے وصیت نامہ پڑھ کر کے سنایا, سب کھسک گئے. یہ ہے دنیا. اگر اپنے بچوں کے لیے آپ نے مال چھوڑا اور دین نہیں چھوڑا, یہی حال ہوگا. اس لیے بہت سارے بچے ماں باپ کے مرنے کا انتظار اور دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کی دولت کے اوپر قبضہ کیا جا سکے. کہاں جا رہے ہو؟ آج جھارکھنڈ کا علاقہ, آپ لوگ, آپ میں سے بہت سارے خوشحال ایسے ہیں جو چاہیں تو کئی مکاتب علاقوں کے اندر قائم کر دیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آج آپ لوگوں نے مکاتب قائم نہیں کیے تو آپ کی نسلوں کے اندر اسلام باقی رکھنا بہت مشکل ہوگا. بہت مشکل, یعنی بہت مشکل. میں اتنا بڑا مجمع ہے, اگر میں اس مجمع میں سے کسی سے پوچھوں کتنے لوگ قرآن صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں, واللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں شاید ہی کچھ لوگ ہاتھ اٹھا پائیں. نہیں جانتے قرآن پڑھنا. جب آپ نہیں جانتے آپ کی نسلیں کیا جانیں گے؟ اور جب قرآن نہیں جانیں گے تو آپ مجھے بتائیے نماز کیسے درست ہوگی؟ اور جب نماز درست نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیے انجام کیا ہوگا؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, گناہوں سے رشتے کو توڑو, دین سے رشتے کو مضبوط کرو. جب آپ نے اس کانفرنس کا نام دین حق کانفرنس رکھا ہے تو دین کی طرف پلٹ آؤ نا. کبھی آپ نے سوچا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے علی اکبر کی قربانی دی, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے علی اصغر کی قربانی دی. کیا پہنچانا تھا ہم تک؟ کیا مال پہنچایا امام حسین نے؟ نہیں, امام حسین نے سب کچھ لٹا کر ہم تک دین پہنچایا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا دی است حسین, دی پناہ است حسین. یوں نہیں کہا گیا, اسی لیے کہا گیا اگر آج تاجدار کربلا نے جان نہ دی ہوتی تو اسلام کا حسین چہرہ ہمارے سامنے نہ ہوتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں امام کے نام پر کھچڑے کی نیاز گانے والوں, امام کے نام پر جلسے منعقد کرنے والوں, امام کی قربانی دین کے لیے تھی, تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ کیا کیا تم نے دین کے لیے؟ نہ ٹائم دے رہے ہو, نہ آرام دے رہے ہو, کچھ بھی تو نہیں کر رہے. یہی دین ہے جس کے بارے میں قبر میں سوال پوچھا جائے گا, مر ربک ما دینک. ہے تیاری اس کی تمہارے لیے؟ ہے کوشش اس کے سلسلے میں؟ ہوش کے ناخن لو, بیدار ہو جاؤ, جاگ جاؤ, قدم بڑھاؤ اس طرف. آج اگر کوئی بیدار ہو کر کے اس راستے میں قدم بڑھایا, ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر اوروں کے قدم بھی بڑھ جائیں, اور پھر ماحول ایسا ہو جائے ہماری قوم کا کوئی بچہ قاری قرآن ہونے سے محروم نہ رہے, ہر بچہ قرآن پڑھے. ارے ذرا سوچو تو صحیح, یہ قرآن ہی تو ہے, قرآن ہی تو ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. قرآن شفاعت کرائے گا. آپ ذرا سوچو, اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو آج میرا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے بس یہی ہے, آج سے توبہ کر لو, کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لو. یاد رکھو آج توبہ کر لو, اللہ نے موقع دے دیا ہے, اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. آج توبہ کا موقع ہے, پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے رجوع کر لو اور گناہوں سے بچنے کا عہد کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں کہ رب قدیر نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اور
آج یہاں سے عہد کر کے اٹھو، ہم ہر محلے کے اندر مکتب قائم کریں گے، سنی صحیح العقیدہ کسی عالم کے پاس عالم کو مقرر کریں گے اور بچوں کو وہاں پر علم جو ہے وہ سکھائیں گے، علم دین کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ آئیے اس عہد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں۔ آئیے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔